قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور 10 محرم کے روزہ رکھنے کا مسلمانوں کو حکم بھی دیا۔ آج ہمارا درس محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے ہے کہ محرم کا مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے اور کون کون سے اعمال ہیں جو اس مہینے میں ہم مسلمانوں کو کرنے چاہیے۔ موٹی سی بات سمجھ لیں، کرنے کے کل 4 کام ہیں جو اس مہینے میں ہم سب کے ذمے ہیں، شریعت نے لگائے ہیں، یہ 4 کام ہمیں کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا کام، اس سے پہلے آپ تھوڑی محرم کی تفصیل سمجھ لیجئے کہ محرم الحرام یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جیسے انگریزی سال جو ہے جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی سال جو ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اب نیا سال شروع ہونے والا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، اور یہ جو مہینے ہیں یہ اب نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یہ جو مہینوں کی ترتیب ہے یہ اللہ ہی کے طرف سے بنی ہے۔ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی بنا دیے تھے، اور اسی وقت سے یہ محرم کا مہینہ چلا آ رہا ہے، اور یہ اس وقت سے ہی معظم اور زیادہ عزت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اللہ نے اسی آیت میں فرمایا منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی برکت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور جو کام ان 4 مہینوں میں نیکی کا کیا جاتا ہے اس کا ثواب دوسرے مہینوں سے اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو لگاتار ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ ان 4 مہینوں کا اجر نیکیوں کا دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے۔ اب محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دیکھو مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جس طرح ایک ماں اس کے کئی بیٹے ہوتے ہیں، کسی ایک کو وہ گود میں لے کر پیار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے، اس سے خصوصی اظہار محبت کے لیے ماں ایسا کہتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرما رہے فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، مہینے تو سب اللہ کے ہیں، لیکن فرمائے یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کا کتنا رحمت کا نظام اس مہینے پر متوجہ ہوگا۔ اب جو کام اس مہینے میں کرنے کا سب سے پہلا کام، وہ ترمذی ہی کی روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ یوم تاب فیہ قوم ویتوب فیہ قوم، کہ اس محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں ایک قوم بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کیا تھا، اور آنے والے وقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اس خاص دن میں لوگوں کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ یعنی اس ماہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کو معاف کیا۔ اب یہ امت محمدیہ اس مہینے میں اگر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ اب یہ پہلا کام اس مہینے میں کرنے کا ہے توبہ۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آج تک جو گناہ کیے ان پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب میں ایسے برے کام نہیں کروں گا۔ اگر ہو جائے دوبارہ توبہ کر لیں۔ دیکھیں ہم نے معافی اس اللہ سے مانگنی ہے جو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے
ایک آدمی مرنے لگا تو اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو وصیت کی مرنے سے پہلے، کہنے لگا بھی دیکھو اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ ہے کچھ اڑا دینا، کچھ دبا دینا، کچھ بہا دینا۔ بچوں نے ایسا ہی کیا۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو زندہ کیا اور اس سے یہ پوچھا، اے میرے بندے یہ بتا تو نے یہ سب کیوں کیا؟ اپنی لاش کو جلوایا، پھر اس طرح سے راکھ کو تقسیم کیا۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ یا اللہ میں بڑا گندا گناہگار نکما آدمی تھا، مجھے تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا تھا، تو خوفا منک، صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے ایسا کیا اور کوئی ماجرا نہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے جب مرتے مرتے تو مجھ سے ڈر ہی گیا، اب میں کیا حساب لوں جب میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب دیکھو جو اللہ اتنا معاف کرنے والا ہو اس سے معافی نہ مانگنا یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، تو پورے محرم میں روزانہ اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ اور حدیث میں آتا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو ایسے معاف کرتے ہیں کہ ایک دھبا بھی اس کے اعمال نامے میں گناہوں کا باقی نہیں ہوتا، سب معاف کر دیتے ہیں۔ وہ بڑا کریم ہے، اس کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ایک کام ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، مستورات سے بھی کروانا ہے، اپنے بچوں سے بھی کروانا ہے کہ سب توبہ کریں۔ دوسرا کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے وہ ہے اس مہینے کا روزہ، کہ اس ماہ کا روزہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں، کس مہینے میں رکھوں مجھے مشورہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم، اگر تو نے رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھنے کا پروگرام بنا ہی لیا ہے تو پھر محرم کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، کہ یہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں روزے کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا۔ اب جو محرم کے عام دنوں کے روزے وہ بھی فضیلت والے ہیں، لیکن خاص طور پر جو 10 محرم کا روزہ، 10 محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشور کا معنی ہے 10واں دن، تو اس کو عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 10 تاریخ ہوتی ہے محرم کی۔ اب یہ جو 10 محرم کا دن ہے شروع سے یہ بڑا معظم اور بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا عربوں کے اندر۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، کہ یہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن قریش کے لوگ بیت اللہ کا غلاف چینج کرتے تھے، یعنی 10 محرم والے دن وہ بیت اللہ کا غلاف بدلا کرتے تھے صرف اس دن کی عظمت کی وجہ سے۔ اور دوسرا فرماتی ہیں کہ وَكَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَىٰ قَبْلَ أَن يَفْرُضَ رَمَضَان، اور قریش کے لوگ اسلام لانے سے پہلے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، بعد میں مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے 10 محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کا روزہ فرض نہ رہا، سنت بن گیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان 10 محرم کا روزہ فرض سمجھ کر رکھتے تھے اور یہ رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، تو حضور نے یہود سے پوچھا بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو 10 محرم کا؟ وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ
فیہ کہ یہ وہ دن ہے، ان ھذا یوم عظیم کہ 10 محرم کا دن یہ بہت عظمت والا دن ہے، انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا اور فرعون کو اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا کہ اللہ تو نے ہمیں بچایا، فرعون کو غرق کیا، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تم سے، اور ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے، تم بھلے رکھو یا نہ رکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا فصامہ رسول اللہ وامر بصیامہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب یہ 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنائیں گے، یعنی 1 سال پچھلے کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں معاف فرما دیں گے۔ اب یہ کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی آسانی کی بات ہے، اس لیے اب ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے۔ تھوڑا مسئلہ اس میں سمجھ لیجیے کہ جب مسلمانوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، ادھر یہودیوں نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، تو حضور علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود کہ تم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ دیکھو، جو نبی عبادت میں یہود و نصارہ کی مشابہت کو پسند نہیں کرتا، بتاؤ وہ نبی اپنی تہذیب و تمدن میں کیسے پسند کرے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کے طریقوں پر چل پڑے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا کر 2 روزے رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ فرق ہو جائے کہ یہودی 1 رکھتے ہیں اور مسلمان 2 رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان، اگلے سال حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا محرم آنے سے پہلے، ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کیا اور پھر محرم 10 کے ساتھ انہوں نے ایک روزہ ملایا۔ اب دیکھیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ 9 ہی کا روزہ رکھا جائے۔ مسند احمد میں روایت آتی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا کہ یا تو تم 10 محرم سے 1 دن پہلے یعنی 9 کا روزہ رکھ لو، یا 1 دن بعد یعنی 11 کا روزہ رکھ لو، کوئی ایک روزہ 10 کے ساتھ ملا لو تاکہ تمہارا اور یہود کا فرق ہو جائے۔ اب دیکھیے، اصل حکم تو یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، اللہ کے نبی کا پسندیدہ عمل بھی یہی ہے کہ ہم سب لوگ 2 روزے رکھیں، یا تو 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، مصروف ہے، ہمت نہیں ہے، وہ 1 روزہ بھی 10 محرم کا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، اس لیے کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اور آج کل یہودی کوئی روزہ رکھتا ہی نہیں 10 محرم کا، تو اب یہودیوں سے ہماری کوئی مشابہت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اگر کوئی 1 روزہ بھی رکھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی، ثواب ملے گا، اور 2 روزے نہ رکھنے کا کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ تو یہ دوسرا کام تھا جو ہم نے محرم میں کرنا ہے۔ تیسرا کام جو محرم میں کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا،
عام دنوں سے زیادہ اچھا ان کو کھانا کھلانا، عام دنوں سے زیادہ اچھا ان کو کپڑا دینا، زیادہ خرچہ دینا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء، جو آدمی 10 محرم کو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا خرچہ کرنے کے اندر، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو کھلا رزق عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ اپنے گھر والوں پر ایک دن خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال خرچ فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے کہ من وسع علی عیالہ لم یزل فی سعۃ سائر سنتہ، کہ جو آدمی اپنے گھر والوں پر 10 محرم والے دن کھلا خرچہ کرے گا تو پورا سال اللہ کی طرف سے وہ کھلا ہی کھاتا چلا جائے گا، اللہ اس کو زیادہ رزق عطا فرمائیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں پورے سال میں برکت لینے کا یہ موقع آ رہا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جربناہ فوجدناہ کذالک، ہم نے اس عمل کا تجربہ کیا، یعنی اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو خرچ کیا تو واقعی ہم نے ایسا پایا کہ پورا سال اللہ نے ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں رکھی اور وسعتیں ہی وسعتیں رکھی۔ اور سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں جربناہ منذ 50 سنۃ، کہ 50 سال تک ہم نے اس کا تجربہ کیا۔ 50 سال اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو کھلا خرچ کرتے تو فرمانے لگے فلم نرى الا سعۃ، تو 50 کے 50 سال ہم نے ایسے دیکھے، ہر سال اللہ پہلے سے زیادہ ہمیں برکتیں عطا کرتا رہا۔ تو اب یہ ایک عمل ہے جو اس مہینے میں کرنے کا ہے کہ اپنے گھر والوں پر تھوڑا سا خرچ کریں۔ کیسے خرچ کرنا ہے؟ عام دنوں میں سبزی پکاتے ہیں، 10 محرم کو بھائی گوشت پکا لیں۔ عام دنوں میں آپ گھر میں کیک، پھل، بسکٹ وغیرہ لے کر نہیں آتے تو 10 محرم میں تھوڑی سی ہمت کر کے یہ چیزیں گھر میں لے آئیں۔ بیوی کو 200 روزانہ کا خرچ دیتے ہیں تو 10 محرم کو 300 دے دیں۔ بچوں کو 20 روپے روز دیتے ہیں، 10 محرم کو 30 روپے دے دیں۔ یہی مقصد ہے کہ اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جس چیز کا جتنا حکم دیا جائے اتنا ہی پورا کرنا دین ہے، اس سے زیادہ کرنا یہ دین نہیں، اپنی مرضی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا مغرب کی 3 فرض پڑھنے ہیں، اب کوئی آدمی کہے جی نہیں ہم ایک اور پڑھ لیتے ہیں، 4 پوری ہی کر لیتے ہیں، کیا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں اس کی نماز ہو جائے گی مغرب کی؟ نہیں، اس لیے کہ دین اپنی مرضی کا نام نہیں، دین فرما برداری کا نام ہے۔ اب ہمارے نبی نے کیا کہا ہے؟ من وسع علی نفسہ وعلی اہلہ، اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرے گا، ماں باپ پر جو خرچ کرے گا، اس کو اللہ نے وسعت دینی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہن آپا دیگاں چاڑھ دیے تے پورے محلے نو کھوائیے، لنگر چل رہا ہے اور جناب حلوہ پوڑیاں اور کیا کچھ چل رہا ہے۔ محلے داروں کو کھلانے سے یہ فضیلت نہیں ملے گی، اور جو اپنے حلیم کی دیگیں لگانے سے یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ بس اپنے گھر میں جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، دائیں بائیں محلے داروں کو کھلانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے جتنا کہا ہے اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ بہت سے بیچارے لوگ ہیں جو قرض لے کے 10 محرم کو دیگیں لگوا رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کے حلوہ پوڑی اور حلیم کی دیگیں لگوا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ زیادتی کی بات ہے۔ کیوں وہ بوجھ ڈالیں جس کا شریعت نے ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے؟ بس اپنے گھر والوں کو کھلانا، انشاءاللہ اللہ برکتیں ہی برکتیں دے دیں گے۔ تو یہ تیسرا کام ہے جو اس مہینے میں کرنے کا ہے۔ چوتھا کام، آخری کام جو اس مہینے میں ہم نے کرنا ہے وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو 4 برکت کے مہینے ہیں جن میں محرم بھی شامل ہے، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر تم نے کوئی ظلم نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں جیسے ان مہینوں میں نیکی کا ثواب عام مہینوں سے زیادہ ہے، اسی طرح ان مہینوں میں گناہ کا وبال
عام مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو ان مہینوں میں گناہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر گناہ کر دیا تو گویا اپنے اوپر تم نے ظلم کر لیا، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب وہ کون کون سے برے کام ہیں جو اس مہینے میں عام طور پر ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ نہیں کرنے؟ سنیں، سب سے پہلا کام یہ کہ اس مہینے میں آپ دیکھیں گے جو ہی محرم کا چاند نظر آئے گا، ٹیلی ویژن پر، رکشوں پر، دکانوں میں، بازاروں میں مرثیے اور نوحے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ شرکیہ اور کیا کیا اس میں عجیب عجیب بے بنیاد باتیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ سننے سے ہمیں منع فرمایا کہ مرثیے نہ سنا کرو۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہوتا ہے، اکثر بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں، پھر یوں ہی مفت میں بس رونا رلانا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور سوگ 3 دن سے زیادہ شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ موقع وہ نہیں ہے کہ ہم سوگ منائیں یا مرثیے سنیں۔ دوسرا یہ کہ نوحہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی موت پر رونا اس انداز میں کہ شکوہ بھی اس کے اندر کیا جائے کہ ہائے یا اللہ تو انج کیوں کر دیتا، تینوں حسین ہی لبیا سی مارن واسطے کسی ہور نو مار دیندا۔ یہ نوحے ہیں، اور نوحہ اتنی بری بات ہے، اور اس نوحے میں پھر کچھ زیادہ ہی جوش میں آ جاتے ہیں، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، کہ جس بندے نے یہ نوحہ کرتے کرتے جوش میں آ کر اپنے بال کاٹ دیے، اپنے آپ کو چیخنا چلانا شروع کر دیا، یا اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے، فرمایا میں اس بندے سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اب بتاؤ، نبی اس بندے سے دور ہو رہا ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی انہی لفظوں میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من حلق وسلق وخرق، کہ جو بندہ اپنے بال کٹوا دے افسوس میں، یا چیخے، یا اپنے کپڑے پھاڑے، اللہ کے رسول نے اس بندے پر لعنت فرمائی ہے۔ رحمت للعالمین جب لعنت کرے گا تو پیچھے بچ کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آتا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو آدمی اپنے چہرے کو پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے اور جاہلوں جیسے نعرے مارنے لگے، فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اس لیے یہ کام برے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنے۔ ہمارا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر اس ماہ میں اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ اپنی بیٹیوں کو جو شادی شدہ ہیں ان کو گھر بلا لیتے ہیں، اور جو بہو ہے اس کو اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، بھئی چلو تسی اوتھے چل جاؤ، انہوں نے ساتھ لیندے۔ کیا ہوا؟ محرم آ گیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ جی محرم میں میاں بیوی اکٹھے نہیں رہتے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، شریعت نے ہمیں صرف 4 موقع میرے علم کے مطابق ایسے ہیں جس میں میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، صرف 4 موقع ہیں۔ ایک، جب دونوں ماہ کا روزہ ہو تو روزے میں آپس میں نہیں مل سکتے، دونوں کا احرام ہو، حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، احرام کی حالت میں صحبت نہیں کر سکتے۔ تیسرا، بیوی حیض کی حالت میں ہے، صحبت نہیں کر سکتے۔ چوتھا، بیوی نفاس کی حالت میں ہے، صحبت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ شریعت نے کسی دن، کسی مہینے، کسی حالت، کسی جگہ پر ہمیں آپس میں میاں بیوی کو ملنے سے منع نہیں کیا۔ اب یہ کون سا دین ہے کہ بیٹیوں کو بلا لو اور بہوؤں کو ان کے گھر بھیج دو؟ دیکھو، اگر تو اس لیے کہ جی یہ سوگ کا مہینہ ہے تو ہمارا سوگ کا مہینہ نہیں ہے، جنہ دا ہیگا انہاں دیاں منجیاں پٹھیاں آپ ہی ہو جاندیاں، انہاں دی جتیاں بھی لے جاندیاں، وہ کریں تو کریں، ہمارا تو بھائی ان کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے مذہب کو دیکھیں گے، ہمارا نبی ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے نبی کی سنت مطہرہ کیا ہے، ہم اس کے مطابق چلیں۔ ایک نوجوان میرے پاس مسجد میں آیا،
مجھے کہنے لگا مولانا کیا فائدہ آپ کے عالم ہونے کا، آپ عجیب عجیب موضوعوں پہ بات کرتے ہیں، کبھی ہمارا درد بھی تو ممبر پر بیان ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی کیا درد ہے تیرا؟ کہنے لگا جی دیکھو میری محرم سے 3 دن پہلے شادی ہوئی، وہ 3 دن لنگیا تے ابے نے میری گھر والی نو اتنے کر دیتا کرے تے کہنا نہیں محرم آگے ہن نہیں بس تو جاتی ہے اتنے چل جا۔ اب وہ بیوی اپنے گھر چلی گئی ہے، اب 10 دن کے بعد وہ آئے گی، کہتا جی کی فائدہ اتنا دی شادی دا دسو مینو۔ تو میں نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے؟ کہتا جی آپ یہ ممبر پہ کیوں نہیں بیان کرتے مسئلے، میرا ابو سنے اس کو ہوش آئے اور وہ میری بیوی کو بلائے۔ اب دیکھو یہ درد دکھ تو جس کو ہے بھائی وہی سمجھ سکتا ہے۔ ہن بڈھے بابیاں نو کی پتا، وہ کہتے نہیں نہیں تیاں نو بلا لو انہاں نو کر دو۔ اپنی جدو واری سی ادو انہاں نو ہوش ہی نہیں ہوندا سی، او جدو منڈیا دی آئی تو ہن اداں کرن لگ پے۔ نہ دیکھو جب ہمارے نبی نے ہمیں نہیں کہا کہ تم ایسا کرو تو بھائی ہم کون ہوتے ہیں نئی شریعت کو قائم کرنے والے؟ اس لیے محرم میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا کوئی منع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کہیں بھی ہماری شریعت میں اس سے ممانعت نہیں۔ پھر محرم کے مہینے میں لوگ شادیاں کرنے سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو ایک ہے شادی نہ کرنا، کوئی بات نہیں، اور بھی کئی مہینوں میں ہم گرمیوں میں کون کرتا ہے؟ جون جولائی میں کوئی بھی شادی نہیں کرتا، سارے کہتے ہیں یار تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ تو اسی طرح محرم میں اگر گرمی ہے اور آپ گرمی کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی کہے محرم کا مہینہ منحوس ہے، بہت بری بات ہے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں حرمت والا ہے، برکت والا ہے، عظمت والا ہے، اور تم منحوس کہہ رہے ہو، اللہ ہی حافظ ہے تمہارا۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی نہیں یہ سوگ کا مہینہ ہے اس وجہ سے اس میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، تو دیکھو میرے عزیزو ذرا ٹھنڈے دماغ سے یہ سننے کی بات ہے۔ سوگ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد افسوس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کسی کا کوئی دور کا رشتہ دار فوت ہو تھوڑا افسوس ہوتا ہے، اور اپنا بیٹا اپنا باپ فوت ہو تو کتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں محرم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، لیکن آگے سفر، اس کے بعد آگے کا ربیع الاول، اور ربیع الاول میں تاجدار دو عالم، سرکار دو عالم، کائنات کے سردار، سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے سے بڑا سانحہ دنیا میں کوئی نہیں ہوا، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں دڑا دڑ شادیاں۔ آپ ابھی چلے جاؤ کسی حال میں ربیع الاول کے مہینے میں مجھے ڈیٹ لے کر دکھاؤ، کہیں گے جی بکنگ ہے، پورا ربیع الاول بک ہے شادیوں سے۔ یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ نبی کے نواسے کا اتنا دکھ ہے کہ تم تیار ہی نہیں نکاح کرنے کو، اور نبی کا کوئی تمہیں دکھ نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا نبی سے تعلق تو نہیں ہے، نواسے سے بڑا تعلق ہے۔ دیکھو اگر امام حسین کی شہادت کا دکھ ہے تو اپنے نبی کے دنیا سے جانے کا بھی تو دکھ ہونا چاہیے نا۔ پھر ربیع الاول میں بھی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن دھڑا دھڑ ہوتی ہیں۔ یہ ابھی ذی الحجہ ختم ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، کتنے بڑے خلفائے راشدین میں تیسرا نمبر ہے، ان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہے، لیکن ذی الحجہ میں کتنی شادیاں بھی لوگوں نے بھگتا لی۔ تو ہم ان مہینوں میں کیوں نہیں رکتے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی وجہ سے ہم شادیاں نہیں کرتے۔ تو بھائی دین اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، کسی سے متاثر ہو کر دین پر چلنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ محرم میں شادیاں کریں، مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں شادی کرنے کو برا نہ سمجھیں اور ناجائز نہ سمجھیں۔ اگر ترتیب بنتی ہے کرنے کی تو کر لیں، کوئی منع نہیں ہے، بہرحال اس کی بھی ہمیں تھوڑی توجہ کرنی چاہیے۔ پھر محرم کے مہینوں میں امام حسین کے فقیر آتے ہیں گھروں میں، بچے ہیں کالے کپڑے پہنے ہوں گے، ننگے پاؤں اور تھوڑی بہت زنجیریں باندھی ہوں گی، عورت آ کے کہے جی امام حسین دا فقیر ہے، انہوں کپڑے دیو، انہوں جتیاں دیو، انہوں پیسے دیو۔ دیکھو آل رسول کو بدنام کرنے کا اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نبی کا خاندان فاقوں سے رہنا برداشت کرتا تھا، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔
اور یہ حسن و حسین وہ ہیں جو بھوک سے چلا رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے آ کر ایک کے منہ میں اپنی انگلی ڈالی، ایک کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، دونوں کی بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، لیکن کبھی فاطمہ نے کسی کے گھر جا کر سوال نہیں کیا۔ حسن و حسین ایک ایک مجلس میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے تھے، کبھی کسی سے مانگنے نہیں گئے۔ یہ کتنی بڑی توہین ہے آل رسول کی کہ چھوٹے بچوں کو کہنا امام حسین دا فقیر ہے، یعنی انہیں منگن بھیجا دیو ہنو۔ تو بتاؤ یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ہمارے ابا جی اس معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے گھر ایک عورت آ گئی بچے کو لے کے، کہتی جی اے امام حسین دا فقیر ہے تے انہوں دیو۔ تو میرے ابا جی نے بچے کو پکڑ کر کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اب وہ روئے میرا منڈا دے، تو میرے ابا جی کہتے ایتا امام حسین دا فقیر ہے، وہ آئے گا تو میں چھڑا گا، میں نہیں چھڑنا، میں پوچھاں گا باقی تیرا فقیر ہے ایسی کہ نہیں، تو پتہ نہیں سچ بول دی کہ چھو۔ اب وہ کہے جی مینوں معاف کر دو، میں دوبارہ نہیں تاڑے گھر آندے۔ پھر اس کو ہم نے وہ بچہ دیا۔ یعنی جب ایسی عورتیں گھر میں آئیں ان کو ڈانٹیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم آل رسول کو بدنام کرنا چاہتی ہو، دفع ہو جو ہمارے گھر سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر یہ ایسی کم وقت ہوتی ہیں، کہیں گی اچھا تسی امام حسین دا فقیر پجایا، تاڑے گھر برکت نہیں ہونی، تاڑے گھر، تو آپ اس کو صاف کے رہ جا تو وڈی رابعہ بصری رہندی نہیں، ایڈی تو ہوندی تو منگدی پھرتی لوکاں دے گھراں چ، چل نکل یہاں سے۔ ایسیوں کی بد دعاؤں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ کوئی اللہ والی ہوتی تو یوں تمہارے گھروں میں مانگنے آتی۔ اس لیے یہ ایک بری بات ہے، لوگوں کو اس سے منع کرنا چاہیے۔ اور کئی بیچارے سنی ہمارے وہ بھی کہندے چلو پیسے کٹھے کرن دا چنگا موقع وا، وہ بھی اپنے بچیاں نو بنا لیندے۔ ایک دفعہ ہمارے گھر ایک عورت آئی، کہنے لگی جی میرے منڈے نو سوٹ دیو۔ ہم نے کہا بھی کس چیز کا؟ کہتی میں نے منت مانی ہے کہ میں اپنے بچے کو 10 سال تک مانگ کر کپڑے پہناؤں گی۔ تو میں نے کہا جی اچھا، میں کہا جی اسی بھی منت مننی ہے کہ 20 سال تک اسی کسی نو سوٹ نہیں دینا، تے ہن ساڈی منت دے جے 2 سال بھی نہیں ہوئے تو پہلے ہی آ گئی، تے 18 سالہ بعد آئیں پھر ویکھاں گے، فی الحال تو جات ہوئے تو۔ یعنی کتنا اچھا طریقہ ہے مانگنے کا کہ جی میں منت منی، مانگ کے کپڑے پوانے دیو۔ بھئی تجھے کس نے کہا ایسی منت مان؟ توڑ اپنی منت اور جا گھر جا کے کپڑے سی اور اس کو پہنا دے۔ تو ان کو ڈانٹنا چاہیے، دینا نہیں چاہیے۔ پھر محرم کے مہینوں میں ایک آخری یہ بات ہے، وہ یہ ہوتا ہے کام کہ لوگ کپڑے لیپنے پہنچ جاتے ہیں قبرستان میں، اور اتنا رش سوڑی گلی میں نہیں ہوتا جتنا پیر بخاری قبرستان میں ہوتا ہے اور معیشہ قبرستان میں ہوتا ہے۔ عورتیں ہی عورتیں، عورتیں ہی عورتیں لگی ہوئی ہیں، میک اپ کر کے، نئے نئے سوٹ پہن کے جا کر رہی ہیں جی قبر لیپنے کے لیے۔ اچھا جی بھی تاڑے بندے نو قبر لیپنی نہیں آندی، انہوں نے بھیجو بھی، سبزی بندے لے کے آتے ہیں، فروٹ بندے لے کے آتے ہیں، گھر کا سامان بندے لے کے آتے ہیں، مکان تے پلستر بندے نے کرانا، تے قبر تے مٹی بندہ نہیں لیپ سکتا، تیرا ہاتھ ٹوٹے ہوندے۔ تو عورتوں کو سمجھائیں وہ کیوں جاتی ہیں قبرستان، کیا لینے جاتی ہیں۔ مردوں کا کام ہے وہ جا کر قبر کو لیپنا چاہیں جائز ہے، لیپ دیں، لیکن یاد رکھیں محرم میں قبر لیپنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور 10 محرم ہی کو جا کر یہ کام کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ مجھے محرم میں لوگ قبریں کیوں لیپتے ہیں جا کر؟ میں نے کہا جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے نا، عام دنوں میں مٹی خریدنی پڑتی ہے، محرم میں مٹی فری ملتی ہے، وہاں لوگ ٹرالی ڈال دیتے بھی جنہیں لینی لے لو کوئی گل نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں چلو فری مٹی مل رہی ہے، ہم بھی ہاتھ دھو لے جا کے قبر پر مٹی ڈال ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے محرم میں قبروں کو لیپنا کوئی سنت نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عام دنوں میں بھی لیپ سکتے ہیں، محرم میں بھی لیپ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عورتوں کا وہاں جا کر کرنا، بھائی اس سے اپنی مستورات کو منع کریں۔ یقین کریں اتنی بے پردگی، یعنی قبرستان موت کی یاد تازہ کرنے کی جگہ ہے، اور وہاں جا کے بھی بے پردگی اور نظروں کی حفاظت نہ ہونا، اور وہاں جا کر بھی گناہ ہو تو پھر کیا ایسے قبرستان میں جانے کا کرنا۔ اس لیے اپنی مستورات کو سمجھائیں اور خود کوشش کریں، یہ کام ہمیں خود کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ چند عمل ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، 4 کرنے کے کام۔ پہلا کیا؟ توبہ کرنا، اس کے بعد روزہ رکھنا، پھر گھر والوں پر خرچ کرنا،
کرنا اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 4 کام محرم میں کرنے کے ہیں۔ نیت کر لیں، اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔